کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت 6 7 8 10 سال کی بچیوں کے ساتھ بے حیائی کے معاملات بہت زیادہ اور مختلف طریقوں سے ہو رہے ہیں. کہیں جان بھی گئی اور کہیں بہت کچھ معاملات چل رہے ہیں، اور یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کے لیے ہم کیا کریں؟ ہمیں اپنے گھروں میں وہ تمام چیزیں لانی ہوں گی جو آج سے 70 80 سال پہلے ہمارے دادا پردادا نانی پرنانی کے ہاں تھیں. وہ کیا چیزیں تھیں؟ 3 4 سال کی بچی کا پورا بدن جسم چھپا ہوتا تھا اور اسکارف نہیں، پورا دوپٹہ پہنا ہوتا تھا. ہمارے ہاں چھوٹی بچیوں کو ماں باپ کبھی کسی رشتہ دار کے گھر میں رات رہنے کے لیے نہیں بھیجتے تھے. نہیں بھیجنا، بالکل نہیں. یہ نہیں کہ ہمیں اپنے بچے پہ یا کسی پہ بد اعتمادی ہے، ترتیب ہی نہیں ہے، بھیجنا ہی نہیں ہے. پھر بچے اور بچی کا لباس حیا اور پاک دامنی والا. اس بات کو بھول جائیے کہ چھوٹی بچی کو میں نے ایسا لباس پہنایا جو میں اپنی ماں کو پہنے ہوئے دیکھنا اچھا نہیں سمجھتا. تو میں پتہ کیا کر رہا ہوں؟ جب میری یہ بچی خود والدہ بنے گی تو میں اس کو تیار کر رہا ہوں اس لباس کے لیے. جس بچی کا سر آپ چھوٹی عمر میں نہیں ڈھانپ سکے، بڑی عمر میں پھر کون ڈھانپے گا؟ تو بچیوں کے لباس، پھر لڑکوں کے لباس. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں وضاحت سے بتایا 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم، اور 10 سال کی عمر میں سگے بہن بھائی اور بھائی بھائی کے بستر الگ کر دینے کا حکم. الگ الگ کمرے ہوں تو بہت اچھا، نہیں تو ایک ہی کمرہ بھی ہو تو بستر الگ الگ ہو. ایک کمبل میں نہیں سو سکتے، سگے بہن بھائی بھی، سگے دونوں بھائی بھی. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورۃ النور، اس کے اندر جو احکامات بتائے گئے ہیں گھریلو زندگی کے، اس کو سمجھ کر اپنانا ہے. پھر انشاءاللہ العزیز جب میں اپنے گھر میں ان چیزوں کو اپلائی کر لوں گا، پھر امید کر سکتا ہوں کہ آگے بھی بات بڑھے گی. خود میں کچھ نہ کروں اور یہ سوچتا رہوں کہ معاشرے میں کیوں ہو رہا ہے، تو جناب اس کا ذمہ دار میں خود بھی ہوں. ہر وہ شخص جو گھر میں بے پردگی، میوزک، بے ہودگی کو فروغ دے رہا ہے، وہ ان ساری چیزوں کے اندر پورا ذمہ دار ہے. ایسا نہیں ہے کہ جن 4 7 5 لوگوں نے کسی بچے کو اغوا کیا، اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت کی، اور میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے گھر میں ہر قسم کی بے پردگی اور ہر قسم کی آزادی ہے، تو کیا میں اس کا مجرم نہیں ہوں؟ میں اس معاشرے کا اگر حصہ ہوں تو میں اس میں مجرم بھی پورا ہوں. تو ہمیں اس بے حیائی کے خلاف بند ماننا ہے حیا کا. میوزک، بے پردگی اور بے لباس کا بے انتہائی بیہودہ ہوتے چلے جانا، یہ چیزیں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور اس کے اثرات آ رہے ہیں. تو ہمیں اس کو اپنانا ہوگا. نہیں اپنائیں گے تو باقی کسی چیز کا، کسی قانون کے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں. قانون بنانے کا فائدہ تب ہو جب نافذ بھی ہو. ہمارے یہاں تو حیا اور پاک دامنی یا کوئی دینی بات کے اوپر تو نفاذ کا کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں جب سے پاکستان بنا ہے. تو ہمیں خود فکر کرنی ہے.